ذرا تصور کیجیے، رات کا آخری پہر ہے، ہر طرف خاموشی ہے، ایسی خاموشی جس میں دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ایک باپ جو اللہ کا خلیل ہے، اور ایک بیٹا جو برسوں کی دعا، صبر اور انتظار کے بعد عطا ہوا۔ اسی رات ایک خواب آتا ہے، ایسا خواب جو کسی عام انسان کو توڑ کر رکھ دے، لیکن یہ خواب آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس۔ خواب میں باپ اپنے ہاتھ میں چھری لیے کھڑا ہے، اور سامنے اس کا اپنا بیٹا ہے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ خواہش نہیں تھی، یہ وسوسہ نہیں تھا، یہ رب کا حکم تھا۔ یہاں سوال یہ نہیں تھا کہ بیٹا کتنا پیارا ہے، اصل سوال یہ تھا کہ اللہ کتنا پیارا ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی انتہا کی، اطاعت کی معراج کی، اور قربانی کی اس مثال کی جس نے قیامت تک آنے والوں کو یہ سکھا دیا کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ نے خلا اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ یہ مقام کسی ایک عبادت، کسی ایک نیکی یا کسی ایک قربانی سے نہیں ملا، بلکہ یہ مقام زندگی بھر کے امتحانوں، صبر، توکل اور کامل اطاعت کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن ہی سے انہوں نے باطل کے خلاف آواز بلند کی۔ قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے اپنے باپ آزر کے سامنے حق کا اعلان کیا، قوم کے بت توڑے، بادشاہ نمرود کے دربار میں تنہا حق کا علم بلند کیا، اور ہر موقع پر یہی کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سب آزمائشیں اپنی جگہ، لیکن حضرت ابراہیم کے دل میں ایک حسرت برسوں سے پل رہی تھی، اولاد کی حسرت۔ سال گزرتے گئے، عمر بڑھتی گئی، بالوں میں سفیدی آتی گئی، مگر گھر آنگن کی رونق نہ آئی۔ حضرت ابراہیم نے کبھی شکو نہیں کیا، کبھی مایوسی نہیں دکھائی، بس ہر رات اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ دعا سنتا ہے، مگر وقت اپنے مقررہ لمحے پر عطا کرتا ہے۔ بالآخر وہ دن آیا جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ یہ بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ خوشخبری بڑھاپے میں ملی، جب انسان اولاد کی امید چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ بیٹا صرف اولاد نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی نشانی اور حضرت ابراہیم کے صبر کا انعام تھا۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم کا دل محبت سے بھر گیا۔ یہ وہ محبت تھی جو فطری بھی تھی اور پاکیزہ بھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل بچپن سے جوانی کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ فرما بردار، سچے اور باپ کے مددگار تھے۔ قرآن کہتا ہے، جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے۔ یہ مرحلہ ہر باپ کے لیے فخر کا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ چلتے دیکھتے تو دل شکر سے بھر جاتا۔ باپ بیٹے کے درمیان محبت، اعتماد اور اطاعت کا ایک انوکھا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ لیکن اللہ جسے بلند کرنا چاہتا ہے، اسے مزید آزماتا ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک بار نہیں آیا، بار بار آیا۔
نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک طرف وہ بیٹا جس کے لیے برسوں دعائیں کیں، جسے بڑھاپے کا سہارا بنایا، جسے آنکھوں کا نور سمجھا، اور دوسری طرف اللہ کا حکم۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں نمی ضرور آئی ہوگی، دل میں درد ضرور اٹھا ہوگا، مگر ایمان میں کوئی لرزش نہ آئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، مگر اللہ نے چاہا کہ یہ قربانی صرف باپ کی نہ ہو، بیٹے کی بھی ہو۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو بلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں دنیا کی سب سے مشکل بات کہی جانے والی تھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے اور کیسے کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے نہ چیخا، نہ حکم چلایا، نہ جبر کیا۔ انہوں نے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں، یہ تربیت کا ثبوت تھا۔ یہ بتا رہا تھا کہ حضرت اسماعیل کو ایمان کے ساتھ پالا گیا تھا۔ حضرت اسماعیل نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر جو جواب دیا وہ قیامت تک کے لیے اطاعت کی مثال بن گیا۔ لیکن یہ جواب، یہ فیصلہ، یہ قربانی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنا تو دل میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ یہ صرف ایک باپ نہیں تھا جو قربانی دینے جا رہا تھا، یہ ایک نبی تھا جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی سب سے قیمتی نعمت پیش کر رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایمان کا اعلان تھا، یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو برسوں میں دی گئی تھی۔ باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر عام سفر نہیں تھا، یہ قدم قدم پر نفس، محبت اور دنیا کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ راستے میں شیطان آیا، کبھی باپ کے پاس، کبھی بیٹے کے پاس، کبھی دل میں وسوسہ بن کر، یہ کیسا حکم ہے؟ کیا اللہ واقعی ایسا چاہتا ہے؟ یہ تو تمہارا اکلوتا بیٹا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ یہی وہ عمل ہے جسے آج رما جمرات کہا جاتا ہے۔ جب وہ مقام آ گیا جہاں حکم پورا ہونا تھا، حضرت اسماعیل نے خود کہا، ابا جان، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجیے تاکہ آپ کا دل کمزور نہ پڑے، اور میری قمیص اتار لیجیے کہ کہیں ماں اسے دیکھ کر غمگین نہ ہو۔ سوچیے یہ کس درجے کا ایمان تھا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے۔ چھری چلائی گئی مگر اللہ نے چھری کو کاٹنے سے روک دیا۔ اسی لمحے آسمانوں سے آواز آئی، اللہ اکبر، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور وہاں ایک عظیم دمبا نازل ہوا جو حضرت اسماعیل کے بدلے قربان کیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے
قبولیت کا اعلان تھا۔ یہ واقعہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، اللہ نے اسے قیامت تک آنے والوں کے لیے سنت بنا دیا۔ ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں تاکہ یہ یاد رہے، اصل قربانی جانور نہیں، اصل قربانی دل کی محبت ہے، اصل قربانی اپنی خواہش ہے۔ حضرت ابراہیم نے سکھایا کہ اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے سکھایا کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں۔ یہ باپ بیٹے کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہش قربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی حضرت ابراہیم جیسا یقین اور حضرت اسماعیل جیسی اطاعت عطا فرما، ہماری زندگیوں کو قربانی کی روح سے بھر دے، آمین۔